جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 490، حدیث نمبر 907، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، درود پڑھیں۔ کاش اللہ نصیب فرما دے۔ فیضان ذوق نعت سلسلہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الحنان کا نعتیہ کلام، اور انشاءاللہ اس کی حسب حال حسب کیفیت کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ بہت ہی پیارا کلام آج پیش کیا جائے گا۔ کچھ ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سلسلے کو دیکھیے، حصول ثواب کے لیے دیکھیے، توجہ کے ساتھ سنتے ہوئے، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اور نعتیہ کلام پڑھا جائے گا پڑھتے ہوئے، اور نعتیہ کلام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد پاک کا تصور کرتے ہوئے، بلکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر نعتیہ کلام سنیے، پڑھیے۔ نیکی کی دعوت بھی حسب موقع دی جاتی ہے، تو نیکی کی دعوت دی گئی، اس پر عمل کروں گا، یہ نیت بھی کر لیجیے۔ اس سال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جملہ مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نذر کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائیوں کے حق میں، آپ کے مریدین کے حق میں پیش کرتا ہوں، آپ کے متعلقین، آپ کے طالبین، آپ کے محبین، دعوت اسلامی کے مبلغین، مبلغات، سب کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی پیارا کلام لکھ رہے ہیں، آئیے پڑھتے سنتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں
پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ مجھے باغوں کی رونق پسند نہیں ہے اور نہ ان باغوں کے پھولوں کی خوشبو اچھی لگتی، مجھے تو صحرائے مدینہ اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جس سے محبت ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ طیبہ مدینے کا ایک نام ہے، صحرائے طیبہ شعر میں کہا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مدینے کا نام توبہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا عزیز پیارا دوست محبوب یار وہ ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ آقا جو آپ سے پیار کرتا ہے وہی ہمارا پیارا ہے، اور ہم اسی کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو پسند کرتا ہے۔ عاشقوں کی کیا بات ہے۔ حدیث پاک سنیے، بخاری شریف حدیث نمبر 15، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونچا مانے، آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، آپ کی تعظیم بجا لائے، آپ کا ادب کرے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، عزیز اقارب، اپنے مال اسباب پر آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کو ترجیح دے، مقدم رکھے۔ انسان کبھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کو لذت حاصل ہوتی، مثلا اچھی صورتیں، حسین صورتیں، اچھی آوازیں، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جس سے عقل کو لذت محسوس ہوتی، علم و حکمت کی باتیں، تقوی، طہارت، علماء، متقی لوگ۔ کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس سے شر اور ضرر یعنی نقصان دور کرے، اور محبت کیے جانے کے تمام اسباب جس ذات پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیے وہ ہیں ہمارے پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آمینہ نبی کے دلارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کتنی وہ پیاری بات فرما رہے ہیں، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، مایوس ہو کے سب سے میں آیا
لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے مایوس ہو کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو اے جان، اے میرے پیارے، اے میرے عزیز، آپ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو قبول فرما لیں، چارہ سازی فرمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بروز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں اس کو بیان کرتے ہیں، اعلی حضرت: خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ بروز قیامت سب لوگ قیامت کی پریشانیوں سے گھبرا کر، تنگ ہو کر انبیاء کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خلق کہاں سے کہاں بے خبری میں پھرتی رہے گی، آخر کار مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کیوں نہ چاہیں کہ آپ کی گلی میں مٹ کر خاک ہو جائیں۔ دنیا میں آج ہر ایک کو آبرو پسند ہوتی ہے، تو ہم بھی آبرو اور عزت پسند کرتے ہیں، کیا کہ آپ کی گلی میں ہم مٹ جائیں، خاک ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی آرزو ہے؟ یہ وہ آرزو ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی، کیا کہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں شہادت کی دعا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور مسجد نبوی میں محراب نبی میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو کاش اللہ تعالی ہمیں بھی مدینے کی ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 483، حدیث نمبر 3943، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت دے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے
اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات بھی آپ کے لفظ سے کہلوائی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اس قدر پسند ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل یعنی اے محبوب آپ فرما دیجیے، قل کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنا فرمان بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فارس و روم کی فتح کی خبر دی تو منافقین اور یہود نے مذاق اڑایا کہ کہاں وہ محفوظ ملک، کہاں یہ مسلمان۔ اس پر آیت اتری۔ دعاؤں کے اول قل فرمانے میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ محبوب الفاظ دعا تو ہمارے ہوں اور زبان تمہاری، یا اس کی جسے تم اجازت دو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وظیفوں کی اجازت کی یہ آیت اصل ہے، یہ وظیفے لکھے ہوئے ہیں مگر ہمیں بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کا دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نور العرفان تفسیر۔ قل کہیں تو دوسروں سے کہلوانے کے لیے ہوتا ہے اور کہیں دوسروں کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، یہاں قل دوسروں کے روکنے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا رب تک نہیں پہنچا سکتا اور کسی کی اتباع مطلقاً جائز نہیں۔ ہر ولی شیخ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں۔ پارہ 12 سورہ زمر کی آیت نمبر 46، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، ترجمہ کنز الایمان، تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نیہاں اور عیاں کے جاننے والے۔ تفسیر نور العرفان۔ اس قل سے معلوم ہوا کہ دعا کے لیے زبان پاک چاہیے، دعا کے الفاظ بھی اعلیٰ ہوں، زبان بھی کامل، یعنی یہ محبوب یہ دعا تم اپنی زبان سے ادا کرو اور پھر تمہارے بتائے دوسرے ادا کریں۔ تو بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اللہ کو کیسی پسند ہے، سبحان اللہ۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لفظ سے تیرے سنی، اور قرآنی آیات بہت ساری ہیں۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ مزید عشق بھرے اشعار لکھ رہے ہیں۔ طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، وہ بڑے بڑے عزت دار جن کو آبرو پسند ہے، عزت پسند ہے، وہ طیبہ میں وہ سر جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاک نیاز پر طیبہ میں سر جھکاتے ہیں۔ طیبہ مدینہ منورہ کا نام ہے۔ کونین کے بڑے بڑے، یعنی کونین کا مطلب ہے دنیا آخرت۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ
غزنی کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے. مدینہ شریف میں دیکھا گیا کہ زائرین کو پانی پلا رہے ہیں. کسی نے کہا آپ وہ بادشاہ محمود غزنوی نہیں ہے؟ کہا بادشاہ تو غزنی میں ہوں گا، یہاں تو میں اپنے آقا کے در کا گدا ہوں. سبحان اللہ. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے کی. کیا بات ہے. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب کسی شخص کا کچھ دکھتا یا اسے پھوڑا پھنسی اور زخم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کے ساتھ یوں فرماتے، بسم اللہ، ہماری زمین کی مٹی، ہمارے باعث کا تھوک ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے شفا دیتا ہے. یعنی اولاً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض کی جگہ انگلی رکھتے، پھر انگلی پر کچھ لعاب شریف لگا کر، لعاب دہن اقدس اپنا تھوک مبارک لگا کر مٹی لگاتے، پھر اس کا لیپ مرض کی جگہ کر دیتے اور یہ فرماتے جاتے بفضلہ تعالی ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی شفا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب شفا، یہ بھی معلوم ہوا. بعض صوفیہ دم کرتے وقت کچھ لعاب بھی ڈال دیتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے. اور سبحان اللہ یہ بھی پتہ چلا مدینہ پاک کی مٹی شفا ہے، وہاں کی خاک کو جو خاک شفا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، اس کی اصل یہ حدیث ہے. مدینے کی مٹی کی کیا بات ہے، میرے آقا کے مدینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. مقطع میں مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان یوں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. اے حسن مجھے تو محبوب کے در پر حاضری کی تمنا ہے خواہش وصال در یار اے حسن، یہ میری آرزو، یہ میری تمنا اثر کو کیوں کر پسند نہ ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در کی حضوری کا کیا پوچھنا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جو حج کرے اور میری زیارت کو حاضر نہ ہو بے شک اس نے مجھ پر جفا کی. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے 130 حکایات میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی. خواب میں حضور پرنور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال یہ کیا جفا ہے؟ اے بلال کیا ابھی تجھے وہ وقت نہ آیا کہ میری زیارت کو حاضر ہو؟ سبحان اللہ. اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے والیہانہ عاشقانہ حاضر ہوئے. یہ آپ عاشقان رسول کی 130 حکایات امیر اہل سنت کی بہت پیاری عشق بھری کتاب ہے. مکہ مدینے کی زیارتوں کا بھی ذکر ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق مدینہ میں آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضری دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. کنز العمال حدیث نمبر 42583 سنیے. فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے خواہش وصال در یار اے حسن ہے خواہش وصال در یار اے حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، پیارے پیارے مدینے کی محبت نصیب فرمائے، دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھوں جو